السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال أبو عبد الله وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير. قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال حدثنا معاذ بن أسد قال خبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك عكاشة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. أحسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اما بعد، کتاب الرقاق صحیح بخاری سے یہ باب نمبر 50 ہے۔ باب یدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے 70,000 افراد بغیر حساب کے۔ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے، اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود اور مذکور ہے کہ میری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک حدیث میں بغیر عذاب کے بھی۔ نہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، نہ ان کا حساب لے گا، اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو نسخہ میرے سامنے ہے یہ ابو ذر الحرفی کے نسخے پر ہے، جس میں یدخلون جمع کا صیغہ ہے، یدخلون الجنت 70,000، جبکہ باقی تمام نسخوں میں یدخل الجنہ واحد کا صیغہ ہے، یدخل الجنت 70,000۔ اور یہ قواعد کے عین مطابق ہے، کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو اس کا فعل واحد ہونا چاہیے، تو 70 فاعل ہے تو یدخل فعل واحد ہونا چاہیے۔ میرے نسخے میں جمع کی صورت میں فعل یدخلون الجنت 70,000 جو اس عمومی قاعدے کے خلاف ہے، اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں یدخلون جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ فاعل ظاہر موجود ہے۔ یہ عرب کے ایک قبیلے کی لغت پر ہے، ان باقی تمام قبائل کی لغت بصیغہ واحد کے قاعدے پر ہیں، اور ایک قبیلے کی لغت جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو اگر یہ نسخہ ابو ذر الحروی والا، امام بخاری رحمہ اللہ کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، تو یہ قاعدے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک عرب قبیلے کی لغت پر یہ قاعدہ موجود ہے۔ تو اس باب میں امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف سلام و تحیہ، یہ بڑی فضیلت مذکور ہے کہ اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا اور نہ انہیں عذاب دے گا، اور اس طرح ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ امام بخاری اس باب کے تحت جو حدیث لائے اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ کہاں پیش کی گئیں؟ یا تو معراج کی رات جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا اور بہت سے مناظر اور مشاہد دکھائے، تو ان میں ایک منظر میدان محشر کا بھی، جہاں انبیاء کرام اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امت سے مراد امت اجابت، یعنی وہ امتیں جنہوں نے نبی کی اطاعت کر لی۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت میں امت کے سارے افراد ہوتے ہیں، وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں،
اور امت اجابت میں امت کے وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں جس امت کا ذکر ہے، جو امتیں پیش کی گئیں، وہ امت اجابت ہیں، نبی کی بات ماننے والے لوگ۔ عرضت علیہ الامم، مجھ پر پیش کی گئی امتیں یا تو معراج کی رات، یا یہ ماضی بمعنی مستقبل کر لیں، مجھ پر پیش کی جائیں گی میدان محشر میں۔ اگر معراج کی رات ہو، یہ ایک تمثیلی شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دینے کے لیے یہ تمثیلی پہلو اختیار کیا، یا پھر یہ کہ جب قیامت ہوگی تو امتیں آپ پر پیش ہوں گی اور آپ دیکھیں گے ہر نبی کو اور اس کی امت کو۔ تو فرمایا کہ فَأَجِدُ النَّبِيَّ تَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ، میں ایک نبی کو پاتا ہوں، اس کے ساتھ ایک امت گزر رہی ہے۔ امت کا معنی الجماعت الکثیرہ، بڑی جماعت ہے، اس نبی کے ساتھ کافی لوگ ہیں اور ایک بڑی جماعت ہے۔ وَالنَّبِيَّ مَعَهُ النَّفَرُ، اور کچھ ایسے بھی انبیاء میں نے دیکھے جن کے ساتھ نفر یعنی افراد تھے کچھ گنتی کے، 20 ہوں، 25 ہوں، 30 ہوں، 50 ہوں۔ ایک حدیث میں رہت کے الفاظ ہے، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْتُ، رہت سے مراد 3 سے لے کر 10 تک جو جماعت ہو اس کو رہت کہا جاتا ہے۔ تو اتنے افراد تھے ایک نبی کے ساتھ، بعض انبیاء کے ساتھ۔ وَالنَّبِيَّ مَعَهُ الْعَشَرُ، اور کچھ نبی میں نے دیکھے جن کے ساتھ 10 افراد تھے۔ وَالنَّبِيَّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ، اور کچھ نبی دیکھے جن کے ساتھ 5 لوگ تھے۔ وَالنَّبِيَّ يُمُرُّ وَحْدَهُ، اور کچھ ایسے انبیاء بھی دیکھے جو اکیلے تھے، پوری عمر اپنی قوم میں گزار دی دعوت دیتے دیتے، اور ایک شخص نے مان کے نہیں دیا، وہ نبی اکیلا کھڑا، کوئی فرد اس کے ساتھ نہیں۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ انبیاء کی ناکامی ہے کہ کوئی نبی صرف 5 بندے تیار کر سکا، کوئی 10 تیار کر سکا، کوئی 20، کسی کے ساتھ 5 ہیں، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے ساتھ 1 ہے، اور کوئی اکیلا کھڑا؟ نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ عظیم و شان کامیابی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے مشن میں منہج کے ساتھ وفاداری ہے، دعوت توحید خالص کی، دعوت نبی کی سچی اطاعت کی، یہ بندہ پیش کرتا رہے، اسی پر قائم رہے۔ یہ نہیں کہ زمانے کی سیاستوں کے رو میں بہہ جائے، کچھ مان لو، کچھ منوا لو، کچھ جوڑ توڑ کر لو، کوئی نرم گوشہ پیدا کر لو، کوئی تنازل کی شکل اختیار کر لو۔ اس طرح ہو سکتا ہے لوگ آپ کو مل جائیں، ایک امت آپ کے ساتھ جڑ جائے، لیکن آپ ناکام ترین فرد ہوں گے۔ اپنے عقیدے سے تنازل اختیار کر لیے، منہج انبیاء سے سرک گئے، یہ کون سی کامیابی؟ دین اسلام بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے، دین اسلام منہج خالص، دین خالص اور منہج صافی کا نام، مشن کے ساتھ وفا، یہ کامیابی۔ چنانچہ ایک نبی بالکل اکیلا کھڑا، یہ نبی تو کامیاب ترین ہے، اس نے کس قدر صدمے جھیلے ہوں گے، قوم نے بائیکاٹ کیا ہوگا، تکلیفیں دی ہوں گی، طعنہ زنی کی ہوگی، مخاطعہ کیا ہوگا، لیکن یہ نبی منہج سے نہیں سرکا، منہج پر قائم رہا،
جو عقیدہ خالصہ اور دعوت خالصہ ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، پوری استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ مشن کے ساتھ وفا، منہج کے ساتھ وفا اصل کامیابی۔ جو لوگ اس کو ناکامی تصور کرتے ہیں وہ خود بری طرح ناکام۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بعض لوگوں نے مدنی زندگی کے مقابلے میں ناکام قرار دیا، نعوذ باللہ، کہ مکی زندگی میں چند لوگ اسلام میں داخل ہو سکے، لیکن مدنی زندگی میں بے تحاشا لوگ آئے، قبائل کے قبائل آ گئے۔ نہیں، نبی کے مشن، نبی کی زندگی، حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ ناکام نہیں ہوتا، ہر لمحہ کامیاب ہے، کامیابی پر قائم۔ اور یہی جھلک اس حدیث میں بالکل نمایاں ہے کہ ایسے انبیاء بھی میں نے دیکھے جو اکیلے کھڑے ہیں۔ دیکھیں نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا وقت گزارا، 950 سال، اور دعوت کس طرح دی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن دعوت دی۔ رات دن اپنی قوم کو بلایا، کبھی کھلم کھلا دعوت، کبھی ایک ایک فرد کو چھپ کر دعوت دی، اور 950 سال۔ مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وما آمن معه الا قلیل، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ایمان لائے مگر بہت تھوڑے لوگ، ایک کشتی میں سما گئے، اتنے سے لوگ تھے۔ تو اس کو ناکامی کہا جائے گا؟ نہیں، یہ عظیم الشان کامیابی۔ ناکامی وہاں ہوتی ہے آپ لوگوں کے جھمگٹے جمع کر لیں مگر عقیدے سے، منہج سے تنازل اختیار کر کے سرک جائیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو۔ جیسے آج ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ توحید پیش کرو بس مثبت شکل میں، منفی شکل میں نہیں، الا اللہ بیان کرو، لا الہ بیان نہ کرو۔ ورنہ بہت سے لوگ جو مزاروں والے ہیں، قبروں کبوں والے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ لوگوں کو جوڑو، کس چیز پہ جوڑو؟ انحراف عقیدہ پر؟ یہ کون سا جوڑ ہے؟ کامیاب جوڑ وہی ہے جو صحت عقیدہ اور صحت منہج پر قائم ہے، اس میں کوئی تنازل نہیں۔ لوگ ملیں نہ ملیں، لیکن آپ منہج سے وفاداری کی بنا پر عند اللہ کامیاب ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اجر نتیجے پر نہیں ملتا، کوشش پر ملتا ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ کوشش صحیح ہو۔ مجھے شیخ البانی رحمہ اللہ کا جملہ یاد آ رہا ہے، جس مشن پر آپ گامزن ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس مشن کو آپ پوری طرح سر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آپ کی موت آئے اور آپ مشن کا تمام راستہ طے کر چکے ہوں، نتیجہ حاصل کر چکے ہوں، تب آپ کو اجر ملے گا، تب کامیابی ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کامیابی یہ ہے کہ آپ کی موت اس مشن پر چلتے چلتے آئے، اس سے منحرف نہ ہو، دائیں بائیں گھومنے کی کوشش نہ کریں، اس عقیدہ صافیہ پر، منہج خالص پر، توحید خالص پر ڈٹے رہیں اور قائم رہیں۔
اسی پر موت آ جائے، چاہے منزل کوسوں دور ہو، منزل کو پانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ منزل کے صحیح راستے کا تعین اور اسی راستے پر گامزن رہنا کامیابی۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طرح انبیاء کو دیکھا، فنظرت فإذا سواد کثیر، پھر میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت نظر آئی، بڑی جماعت۔ قلت یا جبریل، عرض کیا کہ اے جبریل، ہؤلاء امتی، یہ میری امت ہے؟ قال اللہ، فرمایا کہ نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جیسا کہ ایک اور حدیث میں، اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے، ان پر بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے، اور ان کی امت کی تعداد امت محمدیہ کے بعد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو جبریل نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، لیکن آپ چاروں طرف دیکھیں، کناروں کے کنارے آپ دیکھیں اس زمین کے۔ فَنَظَرْتُ، میں نے دیکھا آفاق ارضی کی طرف، چاروں طرف، فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، تو ایک بڑی جماعت جو چاروں طرف زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ قال، جبریل نے کہا کہ ہؤلاء امتکم، یہ آپ کی امت ہے، ہؤلاء، اور یہ جو آپ کی امت ہے، 70 الفا قدامہم، ان کے آگے آگے 70,000 افراد چل رہے ہیں، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان پر حساب ہے نہ عذاب ہے۔ یہ دو فضیلتیں ہو گئی، ایک اس امت کی تعداد کی کثرت، یعنی امم سابقہ میں سے کوئی امت ایسی نہیں جو اس تعداد کا مقابلہ کر سکے۔ پیچھے ہم نے عرض کیا کہیں پر کہ جنت میں یہ امت جو ہے 2/3 ہوگی، 1/3 ساری امتیں اور 2/3 امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ 120 صفیں اہل جنت کی، 80 صفیں ہماری امت کی، ہمارے پیارے نبی کی امت کی ہیں، اور باقی 40 صفوں میں پوری امت کے لوگ ہیں۔ یہ 70,000 افراد، ایک حدیث میں یہ 70,000 ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاستزدت ربی، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ چنانچہ دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں یہ 70,000 ہیں، ان میں ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور، اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ یہ 70,000 ہیں، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور۔ تو تعداد کم ہونے پر مایوس نہ ہو، آگے بڑھے۔ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اللہ نے ایسا اس تعداد کو بڑھایا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لے لو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے رب کے 3 چلو، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اپنے چلوؤں میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے چلوؤں میں کتنے افراد سمائیں گے۔ امیر عمر یہ حدیث سن کر رو پڑے اور کہا کہ عمر، امید ہے کہ تیسرے چلو میں تمہاری باری آ جائے گی۔ تو اس امت کی فضیلت، وہ 70,000 افراد بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ قلت ولیما، میں نے کہا کیوں؟ جبریل سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، جبریل نے جواب دیا، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، ان کے 4 کام تھے۔ ایک وہ اکتوا نہیں کرتے تھے، اکتوا کا معنی اپنے
جسم پر آگ کے داغ نہیں لگواتے تھے. جسم کو داغنا یہ اتباع کا عمل ہے. اس سے کئی بیماریوں کی شفا حاصل ہوتی. یہ علاج جائز ہے، مگر چونکہ یہ علاج آگ کے ساتھ ہے اور آگ اہل کفر اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، تو پھر اس علاج کو بظاہر معیوب قرار دیا گیا. اب یہاں لمبی بحث ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو ایسا مرض ہو کہ اس کے علاج کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ آگ کا داغ لگانا، تو پھر یہ علاج درست ہے. پھر اس علاج کو اختیار کرنے کے باوجود بندے کا شمار ان 70,000 میں ہو سکتا ہے، کیونکہ علاج کی اور کوئی شکل ہی نہیں، ایک ہی شکل، ایک ہی صورت. پھر یہ درست ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اور بھی شکلیں ہیں علاج کی، آگ کا داغ لگانا بھی ہے اور بھی کئی دوائیں موجود ہیں اس علاج کے لیے. تو پھر مستحب یہ ہے کہ اس کئی کے علاج کو اختیار نہ کرے، آگ والے علاج کو، اور جو متبادل دوسرے طرح کا علاج ہے وہ اختیار کر لے. لا یکتوون، اور دوسرا لا یسترقون، دم نہیں کرواتے. استرقاء ایک ہے رقیہ اور ایک ہے استرقاء. رقیہ کا معنی دم کرنا، یہ تو بہت ہی افضل اور مستحب ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے، اگر اپنے بھائی کو ہم دیکھنے جائیں بیمار ہو اس کو دم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بالکل، من اراد ان ينفع اخاه فلينفعه، جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہے ضرور نفع دے اسے. یہ رقیہ ہے. استرقاء کا معنی کسی سے کہنا کہ مجھے دم کرو، کسی سے طلب کرنا کہ مجھے دم کرو. گو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ صورت کراہت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں بندے کا دل اس غیر کی طرف مائل ہے، اس غیر کا سوچ رہا ہے. کہ بعض اوقات ایسے لوگ کسی جگہ دکان سے جائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں دم کروانے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے، تو لا محالہ تصور اسی کا ہو، اور یہ غیرت توحید کے منافی، کہ بندے کے دل میں کسی مسئلے میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا تصور آ جائے. تو اس لیے اگرچہ دم کروانا جائز ہے، لیکن یہ صورت کراہت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں دل غیر اللہ کی طرف مائل، اسی کا سوچ رہے یہ دم کرے گا تو صحت مل جائے گی. انسان خود اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے. تو یہ لا یسترقون، ان کا توکل علی اللہ اور تعلق باللہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی کو دم کرنے کا بھی نہیں کہتے، مطالبہ نہیں کرتے. وہی مطالبہ کرنا جائز ہے، مگر یہ خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے. بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ راسخ ہو. سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ حدیث میں ہے کہ نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے. تو خود اپنے اوپر یہ دم کر کے جسم پر پھونک مار لے. آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ خود سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر لیں. اس کو اٹھا کر کسی حضرت جی کے پاس لے جانا کہ آپ دم کر دیجئے، کوئی اس کی ضرورت نہیں. اور اکثر حضرت جی وہ ہوتے ہیں جن کی نظر آپ کی جیب پر ہوتی، تو اس کے دل میں دم کا کیا اخلاص ہوگا؟ وہ تو اپنے سکے پورے کرے گا. جو درد اور اخلاص آپ کے دل میں ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے، وہ کسی حضرت جی کے دل میں نہیں ہے. خود دم کیجیے. تو دم کے تعلق سے ہمیں پوری طرح جو شرعی ہدایات ان پر عمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے رضو علی رقاکم، اپنے دم مجھ پر پیش کرو. کیا پڑھ کے دم کرتے؟ لا باس بالرقاء ما لم تکن شرکا. ہاں دم کر سکتے ہیں جب تک اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں. ایک حدیث میں آپ نے تعویذ اور رقیہ دونوں سے منع کیا.
دم سے بھی اور تعویذ سے بھی. لیکن پھر دم کے بارے میں فرما دیا کہ اے رضو علیہ رقاکم، اپنے دم مجھ پر پیش کرو، اور اس وقت تک دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک شامل نہ. مگر یہ بات آپ نے تعویذ کے بارے میں نہیں فرمائی. مانا تعویذ کوئی بھی جائز نہیں. اور بقول شیخ البانی رحمہ اللہ کہ تعویذ میں کم از کم خرابی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا، تو کم از کم خرابی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. باقی اس کے تانے بانے شرک سے مل سکتے ہیں، اس لیے یہ توکل علی الغیر ہوگا. تعویذ لٹکا کر آپ اس پر توکل کر لیں گے، جبکہ توکل علی اللہ اصل توحید کا شعبہ ہے، اور یہ بڑا اہم شعبہ ہے جس کی فضیلت سب سے بڑی اور نمایاں ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، 1000 نیکیاں ملیں گی. نہیں، اللہ فرمانا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اس سے بڑی فضیلت ہے کوئی؟ اللہ ہمیں کافی ہو جائے، اور یہ کفایت اگر حاصل ہو جائے تو بندہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. یہ جو 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ ان کے افعال ہیں، ان کے کارنامے. نہ وہ آگ سے داغ لگواتے تھے، نہ وہ دم کرواتے تھے. ولا یتطیرون، اور نہ پرندوں سے فال لیتے تھے. یہ جاہلیت میں ایک بد رسم جاری اور قائم تھی، بڑی شرکیہ. کوئی بندہ کسی مشن پر گھر سے نکلتا تو راستے میں جو پرندہ آتا اس کو اڑاتا. اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے سفر بابرکت ہے، فائدہ ہوگا. اور اگر بائیں طرف جاتا سمجھتے کوئی نہ کوئی نحوست ہے، مشن کی ناکامی ہو یا کوئی بلا سامنے آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، موت آ جائے. تو ڈر کے والے وہیں سے لوٹ آتا، گھر واپس آ جاتا. اگلے دن پھر یہی پرندوں کو اڑانا. یہ ان پرندے سے فال لینا. ہمارے ہاں جو ایک پرندے کی فال مروج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے فٹ پاتھوں پر یا دکانیں کھول کر، طوطا لیے ہوئے، گندے کپڑے، گندے منہ ان کے، بدبودار جسم، اور ہم جاتے ہیں اس کے پاس اپنی قسمت کے احوال جاننے کے لیے. اس سے پوچھتے ہیں جی ہماری قسمت بتائیے کیسی ہے، کیا ہوگا، فلاں سفر مبارک ہوگا یا نہیں. اور وہ منحوس آدمی طوطے سے پوچھتے ہیں. اس قدر انسان گر جائے. یہ شرک کی دلدلیں ہیں جس میں ہم تباہی اور بربادی کے دھانے پر کھڑے ہیں. یعنی ہم نے اپنا مستقبل کا حال جاننے کے لیے اس گندے انسان کا انتخاب کیا جو چند ٹکے لے کر آپ پر اپنا عقیدہ فروخت کر رہے ہیں، اور وہ گندا انسان آپ کی قسمت کا حال طوطے سے پوچھتا. لا حول ولا قوت. یہ بھی ایک تطیر کی شکل. ایک تطیر کی شکل یہ ہے کہ اگر گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ مرنے والا ہے. وہ الو ہمیں الو کا پٹھا بنا دیتا ہے. کوا بول جائے تو اس میں توہمات ہے. باہر نکلنے، کالی بلی آگے سے گزر جائے اس پر توہمات ہے. یہ سب تطیر کی شکلیں جو اس زمانے میں کسی نہ کسی طور موجود ہے. انگوٹھیوں کے نگینے، فلاں نگینہ میرے لیے مبارک ہے، فلاں میرے لیے منحوس ہے، فلاں میں شفا ہے، فلاں میں مرض ہے، فلاں میں معاشی بحالی ہے اور فلاں میں معاشی بدحالی ہے. پتھروں کے بارے میں یہ سوچ تحفہ تجھ پر ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا. سن عقیدہ کیا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں کھڑے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ انک حجر انی لاعلم بانک حجر. مجھے معلوم ہے
تمہیں پتھر لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو، نہ نقصان ٹال سکتے ہو، تو پھر بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے تجھے بوسہ دیا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حالانکہ پتھر کون سا ہے؟ عام نہیں ہے، جنت سے ہے، اجر بھی ہے اس کا۔ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی زبان ہوگی اور 2 آنکھیں ہوں گی، اپنی زبان سے اپنی آنکھوں سے تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے استلموا بحق، ان کے الفاظ ہیں، سچے عقیدے کے ساتھ حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا کہ اس کا استلام کیا، اور پھر بھی زبان سے گواہی دے گا ان کی، اور اللہ اس گواہی کو قبول کرے گا۔ ایسا پتھر ہے کوئی دنیا میں؟ ہم ان تراشے ہوئے پتھروں کے بارے میں بدعقیدگی میں گرفتار ہیں۔ سنیں یہ افراد بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے، کیا ان کے اوصاف ہیں؟ نہ پرندوں سے پھال لیتے ہیں، نہ کسی سے دم کرواتے ہیں، نہ آگ کے داغ لگواتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سارے امور میں توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کس پر؟ اپنے پروردگار، اپنے رب پر۔ حدیث مکمل ہوئی، فقام الیہ عکاشۃ بن محصن، حدیث کو سنتے ہی عکاشہ بن محصن اللہ کے نبی کے صحابی بنو غفار کے اٹھے تیزی سے، اور نبی علیہ السلام کے بھاگے ہوئے گئے اور عرض کیا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ فرمایا کہ اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ اسے انہی میں سے کر دے۔ اور ایک حدیث میں انت منہم، عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ آپ نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فرما دی، دعا بھی کی اور بشارت بھی دی۔ پھر یہ حدیث عکاشہ کی فضیلت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عکاشہ جنتی، ہمارا ایمان ہے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ ان 70,000 افراد میں شامل، مگر وجہ فضیلت کیا ہے؟ آگے پڑھیں۔ ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دی، اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا کہ سابقہ کا بیع عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ فرق کیا ہے؟ دونوں صحابی ہیں، دونوں اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے، دونوں کی ایک ہی طلب تھی، لیکن ایک کی طلب مان لی گئی اور دوسرے کی نہیں۔ فرق صرف سچی طلب کا ہے۔ عکاشہ کا پہلے کھڑا ہونا اور اللہ کے پیغمبر سے گزارش کرنا، مانا اس وقت عکاشہ کے جو دل میں طلب تھی، ایک تڑپ تھی، جستجو اور لگن تھی، اس وقت سب سے زیادہ تھی، اس لیے فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی درخواست پیش کر دی، اور وہ قبول ہو گئی ان کے اس حرص کی بنا پر، غایت اخلاص کی بنا پر۔ یہی بات دوسرے صحابی نے کی تو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی۔ ایک تو اس لیے کہ عکاشہ یہ بات کر چکا اور اس کی طلب آج نمایاں تھی، دوسرا اس لیے کہ اگر اس کی بات کو مان لیا گیا تو پھر اور افراد بھی کھڑے ہو جائیں گے، سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سارے صحابہ جنت کے حریص تھے اور جنت کے مشتاقین تھے، تو آپ نے اس لیے بھی اس باب کو بند کیا کہ ان 70,000 افراد کی صفات ہم نے بیان کر دی، اب ان صفات کو دیکھو، انہیں اپناؤ، پوری ایک حرص کے ساتھ، ایک طلب کے ساتھ، ایک سچائی کے ساتھ۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن کامیاب وہ ہوں گے جو دنیا میں سچے تھے۔ تو صدق اور سچائی کے ساتھ ان صفات کو، 4 صفات، ان کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرما لے۔ تو اس لیے آپ نے یہ باب بند کر دیا کہ 70,000 افراد کے صفات ہم نے بیان کر دی، انہیں اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شمار فرما دے گا۔ اور صحیح حدیث کے مطابق 49 لاکھ ان کی تعداد، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور پھر وہ بشارت، اگلی بشارت، وثلاث حثیات
من حفایات ربی، پروردگار کے 3 چلو بھی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ بھر بھر کے نکالے گا، ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے، یدخل الجنت من امرتی زمرۃ ہم 70,000، داخل ہوں گے جنت میں میری امت میں سے ایک جماعت، ایک گروہ جو 70,000 ہوں گے۔ یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، من امتی، میری امت میں سے، زمرۃ، ایک جماعت، ہم 70,000، وہ 70,000 ہیں، تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح، اور چاند بھی کون سا؟ 14ویں کا، لیلۃ البدر، 14ویں کی رات چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو بدر کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ 70,000 کی تعداد میں ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب اور بلا عذاب۔ ان 70,000 افراد کی ایک اور خوبی آ گئی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے قبل جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے وہ، تو ان کے چہرے شعائیں مار رہے ہوں گے روشنی کی، نور کی، نور ہی نور ہوگا۔ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں 70,000 جن کے لیے بشارت تھی کہ بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آپ نے یہ بات فرما دی تو عکاشہ کھڑے ہوئے، یرفع نمرۃ علیہ، ایک چادر انہوں نے اپنے بدن پر لپیٹی ہوئی تھی، اسے انہوں نے کھول کر اوپر کیا، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ فقال، آپ نے دعا کر دی، اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ عکاشہ کو ان میں شامل فرما لے۔ ثم قام رجل من الانصار، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کا تعلق انصار قبیلے سے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، آپ دعا کریں کہ ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا کہ سبق کا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، یعنی آج کے دن کی بازی عکاشہ نے مار لی۔ کس بنا پر؟ اس شدت طلب اور شدت حرص کا اظہار انہوں نے کیا، جو سب سے پہلے فوراً کھڑے ہو گئے، جو ہی اللہ کے نبی حدیث بیان کر کے خاموش ہوئے فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کے حرص کی شباب کی دلیل ہے، ان کے حرص کی شدت کی دلیل ہے، اور جنت کے شوق کی شدت اور کثرت کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے اس کو بشارت دے دی اور دوسرے کو نہیں دی، اور یہ باب بند کر دیا بشارت دینے کا، کیونکہ وہ فارمولہ آپ نے دے دیا ہے، وہ قواعد آپ نے دے دی، اصول اربع آپ نے بتا دی ہیں، جن کی بنا پر انسان جنت کا مستحق بنے گا بلا حساب اور بلا عذاب۔ اور تیسری حدیث اسی موضوع کی، جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیدخلن الجنت من امتی 70,000، ضرور داخل ہوں گے جنت میں میری امت میں سے 70,000 لوگ، او 700,000، یا 7 لاکھ انسان۔ یہ راوی کو شک ہے، لیکن چونکہ دیگر احادیث موجود ہیں 70,000 کی تعداد والی، جس میں یقینی یہ تعداد موجود ہے، اس لیے شک ان احادیث کی بنا پر زائل ہوں گے۔ راوی کو شک ہے کہ 70,000 کہا یا 7 لاکھ کہا، ایسا اگر شک ہو تو بقیہ احادیث کو تلاش کیا جائے کہ اور احادیث کیا کہتی ہیں، تو بقیہ بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ تعداد 70,000 کی ہے، تو پھر یہ شک زائل ہوگی۔ اور وہ داخل کس طرح ہوں گے؟ متماسکین، ساتھ جڑے ہوئے، ملے ہوئے، آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو پکڑا ہوگا، حتی يدخل اولهم وآخرهم الجنہ، حتیٰ کہ ان 70,000 میں سے اول انسان اور آخر انسان مل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کو پکڑا ہوگا، متماسکین ہوں گے، جڑے ہوں گے، اور پھر سارے اکٹھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وجوہہم علی ضوء القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، روشن اور منور۔ یہ ان کی خوبیاں۔ ایک نئی چیز یہ سامنے آئی کہ وہ 70,000 افراد ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے چمٹے ہوں گے،
تھامے ہوں گے ایک دوسرے کو اور مل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن و منور ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے، اور ان کا اعزاز اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمام اہل محشر پر نمایاں کر دے گا۔ یہ خوش نصیب بندے ہیں جو اپنے حسن عقیدہ کی بنا پر، اپنے توکل کی بنا پر، اور شرک سے اتنی نفرت کی بنا پر کہ ایسے ایسے کام بھی انہوں نے نہیں کیے، بظاہر وہ کر سکتے تھے لیکن ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ توحید کی غیرت سے ایک خلاف چیز جا رہی تھی، اس بنا پر اس کو اختیار نہیں کیا۔ یہ ان کی غیرت توحید ہے، محبت توحید ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ اعزاز قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جب تمام جنتی جنت میں جا چکیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر کھڑا ہوگا ایک مؤذن، ایک اعلان کرنے والا، ایک مخبر ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان، یہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوگا منادی اور کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، لا موت، اب آج کی بات موت نہیں آئے گی، وہ یا اہل الجنہ، اور اے جنت والو، لا موت، موت نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہے، خلود، ہمیشگی، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ اور جنت والے جنت میں ہمیشہ، موت نہیں آئے گی۔ تو اس کا باپ سے کیا تعلق ہے؟ باپ تو 70,000 افراد کا ہے، یعنی یہ فضیلت کہ اب جنت کا دوام ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشگی ہے، تو یہ فضیلت ان 70,000 کو بھی، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل اور شامل ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کا حساب نہیں لیا گیا تو ان کا عرصہ کم ہو جنت میں، نہیں، وہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اگلی حدیث بھی اسی یعنی مضمون کی ہے۔ جی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت۔ ہاں، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقال لاہل الجنہ، جنت والوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود لا موت، ہمیشگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ولی اہل النار، اور جہنم والوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنم والو، ہمیشگی اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک تنبیہ بھی ہے، توبیخ بھی ہے اور بشارت بھی۔ توبیخ اہل جہنم کے لیے ایک مستقل اور دائمی حسرت کہ اب تم نے ہمیشہ اس آگ میں رہنا ہے اور کبھی موت نہ آئے گی، والعیاذ باللہ۔ اور دوسرا بشارت اہل جنت کے لیے کہ تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن لوگ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، شرک پر مصر رہے، نفاق پر قائم رہے، کفر پر قائم رہے، یہ لوگ ابتداءً جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، توحید کو سمجھا، توحید کو اپنایا اور توحید پر قائم رہے اور نیک اعمال کرتے رہے اور کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، یا ہوا تو توبہ کر لی، یہ لوگ ابتداءً جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی، ایمان تو لائے لیکن گناہ کرتے رہے، معصیتیں کرتے رہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، عقیدہ ان کا صحیح تھا، توحید ان کی کامل تھی، راسخ تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے عقیدے کی برکت سے انہیں جنت کا داخلہ ابتداءً عطا فرما دے، اور چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے
جہنم میں داخل کر دے کچھ وقت کے لیے، اور پھر جب ان کی سزا پوری ہو تو ان کو جہنم سے جنت کی طرف منتقل فرما دے۔ تو یہ تین ہی طبقات ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں جن دو طبقات کا ذکر ہے، ایک خالص کفار کا، دوسرا خالص موحدین کا۔ کفار کے لیے جہنم کا خلود ہے، کبھی موت نہیں، اور موحدین مومنین کے لیے جنت کا خلود ہے اور کبھی موت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت، اہل ایمان میں شامل فرما لے، اس عمل کی توفیق دے جو قیامت کے دن کامیابی کا باعث ہوگا، اور کفر سے، نفاق سے، معصیتوں سے اللہ پاک میں محفوظ رکھے۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔